بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، طلباء و طالبات، پی ایچ ڈی اسکالرز اور جنہوں نے ایم فل کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، تمام کو میری طرف سے سلام۔ اور چھوٹے بچے بھی، کیونکہ آپ موٹیویشن لے کے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میری سیریز میں ایجوکیشن اسکالرشپ کی یہ چلی ہوئی ہے، تو اس میں جو آج کا کنٹری ہے دوستوں وہ ہے جی انگولا۔ یہ وہ کنٹری ہے جو ساؤتھ افریقہ کے ویسٹ میں ہے، اور یہاں پہ آبادیاتی نظام رہا ہے، یہ کالونی رہا ہے پرتگیزیوں کی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ پرتگیز سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، کرسچن بہت زیادہ ہیں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک۔ اس کے علاوہ دوستوں اس کنٹری کی جو آب و ہوا ہے وہ زیادہ گرم بھی نہیں ہے اور زیادہ سرد بھی نہیں۔ ہیرا یہاں پہ بہت زیادہ نکلتا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات اور ٹمبر، یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ کنٹری دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جس کی ایجوکیشن۔ اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو پرائمری نظام یہاں پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ پرائمری ایجوکیشن فری ہے، لیکن پبلک انسٹیٹیوشن، سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں نہیں۔ اور یہاں پہ سیکنڈری ہائر بالکل پاکستانی اسکولوں جیسا نظام ہے۔ اور یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو دوستو صرف اور صرف 17 سے 18 یا 19 لگا دیں آپ، ٹوٹل 19 یونیورسٹیز ہیں۔ ایجوکیشن کا نظام وہاں پہ کچھ خاص نہیں ہے، اور یہ وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، اور خانہ جنگی 1975 کے بعد جب انہوں نے آزادی لی تو وہ تو انتہا پہ تھی، لیکن یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے اس کا کچھ حال کچھ خاص نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ میرے لسٹ میں انگولا ایک کنٹری آیا ہے، تو اس حوالے سے بیان کرنا آپ کے لیے یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں کہاں پہ کون سی ایجوکیشن کس طرح لی جاتی ہے۔ یہاں پہ اکنامکس اور ہیلتھ سائنسز، ایگریکلچر اور پیٹرولیم انجینئرنگ کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ان 18 سے 19 یونیورسٹیز میں، لیکن اسکالرشپ نہیں ہے۔ میں پھر بھی، نام بہت مشکل ہے، میں نے اس لیے اپنے پاس نام رکھے ہوئے ہیں۔ یونیورسداد مندومے، اب دیکھیں یہ اس کا جو نام ہے یہ پرتگیز لینگویج میں ہے۔ اگسٹینو نیٹو یونیورسٹی، یہ بہتر یونیورسٹی ہے۔ یہاں پہ یہ ہر سال اسکالرشپ آفر کرتے ہیں، لیکن ان کی اماؤنٹ کو اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کا 1 روپیہ ہو تو ان کے 3 سمتھنگ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ ان کی اماؤنٹ، اور اوپر سے افریقن کنٹری ہے تو کوئی اسکالرشپ کی نہیں، لیکن یہ اگسٹینو یونیورسٹی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ جین پیگٹ یونیورسٹی ہے، کیتھولک یونیورسٹی آف انگولا۔ دیکھو وہاں پہ مشنری آئے تھے، مشنریز نے وہاں پہ کرسچن ایجوکیشن کو سٹارٹ کیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ عیسائیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ اوتانگا یونیورسٹی ہے، میتھودسٹ یونیورسٹی ہے۔ میتھودسٹ جو ہیں یہ بھی کرسچنز کی ایک ٹائپ ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں زیادہ ریلیجیس یونیورسٹی ہیں، لیکن پرائیویٹ یونیورسٹی آف انگولا، یونیورسٹی آف لوانڈا، رینی یونیورسٹی، ترینی یونیورسٹی، لیکن ان تمام میں جو یونیورسٹی آف لوانڈا ہے دوستو، دیٹ از بیسٹ جی۔ تو ایجوکیشن کا میں نے بتا دی، یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کچھ خاص اسکالرشپ نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ کا پھر بھی چاہے افریقہ میں جانے کا، انگولا میں جانے کا، تو یہاں پہ چاہ کے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، اور اتنی کوئی مہنگی ایجوکیشن بھی نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف لوانڈا، اور کیونکہ لوانڈا کیپٹل ہے، کوشش یہ کریں، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں جب بھی کسی کنٹری میں جائیں تو اس کے کیپٹل میں رہیں۔ کیپٹل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سہولتیں زیادہ ملتی ہیں، آپ کو اپرچونٹی زیادہ ملتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں جا کے دوستو آپ کو سیکیورٹی بھی اچھی خاصی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے یونیورسٹی آف لوانڈا، ترینو یونیورسٹی بھی بیسٹ آپشن ہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹی آف انگولا بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ اسکالرشپ ہے نہیں۔ اگسٹینو نیٹو یونیورسٹی یہ، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف لوانڈا، ان 2 یونیورسٹیز کے میں لنک آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ۔ اور بھی اگر کوئی پازیٹیو چیزیں ہیں جو اسکالرشپ کے حوالے سے ہیں یا وہاں پہ پڑھنے کے حوالے سے ہیں، تو وہ بھی میں لنکس میں ڈال دوں گا اس ڈسکرپشن میں، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا، بینگ اے ریسرچر، یہاں پہ کوئی خاص ریسرچ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا من چاہتا ہے کہ
کہ پیٹرولیم مصنوعات میں منرلز میں آپ آگے جائیں، منرلز کو دیکھیں، یا ٹمبرز کی اسٹڈی کریں، یا ایگریکلچر کی اسٹڈی کریں، یا دوستو آپ ہیلتھ سائنسز، اب دیکھیں نا ہیلتھ سائنسز میں انڈورا بھی بہت آگے ہے، وہاں پہ بھی ایجوکیشن دی جاتی ہے، البانیہ میں بہت زیادہ اس کی ایجوکیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات، پیٹرولیم انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، اس طرح کی انجینئرنگ میں فوکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انگولا چلے جائیں. لیکن پیسے نہیں ہیں، کوانزا ہم سے کم اس کی ہے جی کرنسی، تو آپ کو وہ فیسلٹیز نہیں ملے گی جو آپ کو چائنا میں، کینیڈا میں، فرانس میں، لندن میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں یا جرمنی میں ملیں گی. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. لیکن آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ دنیا میں کس جگہ پہ کس طرح کی. ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی یہاں کا جو پرائمری سیکٹر ہے نا، جیسے پچھلا کنٹری ہم نے کیا تھا انڈورا، وہاں پہ بھی 16 ایئرس تک آپ کی ایجوکیشن فری ہے، لیکن پبلک انسٹیٹیوشن میں یعنی کہ سرکاری اداروں میں. تو 62% لوگ جو ہیں اس کنٹری کے وہ شہروں میں آباد ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی پروگریسو نیشن ہے جو آئے دن ترقی کر رہی ہے. اور اس کا اگر پاس دیکھیں 1975 سے پہلے اور 1975 سے لے کر 1985 تک تو بہت ہی خوفناک پاس ہے. لیکن اگر اس کا پریزنٹ دیکھیں کس طرح وہ ترقی کر رہا ہے، وہاں پہ اسپورٹس آگے ہیں، ایجوکیشن پہ بھی لوگ آگے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن ہے نہیں، ہم تو اس لیے اس اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ اسکالرشپ ملے. ادروائز ان کی ایجوکیشن اتنی بھی خراب نہیں، افریقہ میں وہ مانی جاتی ہے، ایکسیپٹ کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے اگر پرتگیز نے یہاں پہ اپنی حکومت قائم کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ان کو دیا ہی ہوگا. ان کو اپنی لینگویج دی ہے، کلچر دیا ہے، اور لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں ان کے جو لنکس ہیں وہ اس ڈسکرپشن میں ڈالوں تاکہ آپ خود بھی اسٹڈی کریں اور وہاں پہ ایجوکیشن کو انجوائے کریں. تو دوستو یہ تو تھا آج کا کنٹری، اس کی ایجوکیشن. اپنا خیال بھی رکھا کریں اور ویڈیوز کو آگے پروموٹ بھی کیا کریں. تھینک یو سو مچ.